اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، والسماء، فرمایا آسمان کی قسم، والطارق، اور اس کی قسم جو رات کے وقت نمودار ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وما ادراک، اور تمہیں کیا خبر، مطارق، کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ پھر میرے اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا النجم، فرمایا وہ ایک ستارہ ہے، ثاقب، چمکدار، روشنی دینے والا، رہنمائی کرنے والا، راستے بتانے والا، فرمایا وہ ایک ایسا ستارہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان کل نفس، فرمایا کوئی ایسی جان نہیں ہے اس دنیا کے اندر، لما، مگر یہ کہ علیہا حافظ، اس پر ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایسا محافظ فرشتہ ہے جو موت کے مقررہ وقت سے پہلے پہلے بندے کو مرنے بھی نہیں دیتا، بندے کی حفاظت کرتا ہے اور بندے کی نگہبانی اور نگرانی کرتا ہے۔ اور ایسے فرشتے بھی میرے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں کہ جو بندے کی کسی ایک بول کو، کسی ایک بات کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے، ہر بات کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں، ہر بات کو لکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو بندہ اعمال کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بندے کے دائیں بائیں کرامن کاتبین، وہ جو معزز لکھنے والے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندے کے کندھوں کے اوپر مقرر ہیں۔ وہ قبر کے اندر بھی جب بندہ جاتا ہے تو وہاں بھی دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہتے ہیں، وہ سوال جواب لینے والے ہوتے ہیں، لیکن جو کندھوں پہ بیٹھے ہیں ہمہ وقت بندے کے ساتھ ہیں، یہ کرامن کاتبین ہیں، بندے کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو جب لکھنے والا فرشتہ ہے، لکھوانے والا حضرت انسان ہے، پھر یہ حق بنتا ہے کہ بندہ ہمیشہ اچھا عمل ہی لکھوائے، بندے سے کبھی کوئی ایسا گھٹیا سر درد نہیں ہونا چاہیے جس سے پھر فرشتوں کو موقع ملے کہ ہم کہتے تھے نا کہ انہیں نہ بنایا جائے، بلکہ ایسا ہی ہو کہ فرشتوں کو پتہ لگے ہم کیا کہتے تھے اور یہ حضرت انسان کتنا اچھا، کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ نکلا ہے۔ فرمایا کوئی ایسی جان نہیں ہے مگر یہ کہ اس پہ محافظ فرشتہ موجود ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَنظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے، الانسان، یہ حضرت انسان، مما، کہ وہ چیز ہی کیا ہے، خلق، جس سے اسے تخلیق کیا گیا ہے، کہ اسے کس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ جو اتنی بڑی زندگی اور زندگی کی نعمتیں اور زندگی کی بہاریں لیے پھرتا ہے، یہ کس سے اسے نصیب ہوئی ہیں۔ پھر میرے اللہ نے خود ارشاد فرمایا خلقا، اسے تخلیق کیا گیا ہے، من ماء، اس پانی سے، دافق، جو ٹپک کر نکلنے والا ہے۔ فرمایا اچھل کر نکلنے والے پانی کے قطرے سے اس حضرت انسان کو تخلیق کیا گیا۔ یخرج، وہ پانی کا قطرہ جو نکلتا ہے، من بین، درمیان سے، صلب، بندے کی پیٹھ کے، والترائب، اور سینے کے، سینے اور پیٹھ کی ہڈیوں کے درمیان سے، فرمایا وہ مادہ، وہ پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے جس سے حضرت انسان کو تخلیق کیا گیا۔ یہ تمام باتیں اس لیے رکھی گئیں کیونکہ کافر لوگ علل اعلان انکار کر دیتے، بھائی جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے تو کون اٹھائے گا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جس اللہ نے پہلی بار اس انداز کے ساتھ تمہیں زندگی دی ہے تو فرمایا انہو، بے شک وہی تو ہے، علی رجعہ، لوٹا لینے پر، لقادر، ضرور بار ضرور قدرت رکھنے والا، کہ جس نے پہلی بار اس طرح پانی کے ایک قطرے سے زندگی دے دی بندے کو۔ تو اب تو بندہ زندہ تھا، انسان موجود تھا،
اور موجود فوت ہوا ہے تو اسے دوبارہ اٹھا لینے میں تو فرمایا کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ آسانی کے ساتھ دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ فرمایا وہی اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، یوما، اور فرمایا جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو یہ بات یاد رکھنا، یوما، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ تبل السرائر، جس روز سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی کھول دیے جائیں گے۔ وہ باتیں جو بندے نے کسی کو بتائی ہی نہیں تھی، وہ باتیں جن کا کسی کے سامنے اظہار ہی نہیں کیا تھا، وہ کام جس کا دنیا میں کوئی گواہ موجود ہی نہیں تھا، فرمایا وہ سارے کے سارے راز کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ وہی راز جب سامنے آئیں گے نا تو پھر کافروں کی بھی ایک بولی ہوگی جس کا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ آج ہم مٹی ہی ہوتے، کنت ترابا، وہ کہیں گے کہ کاش آج ہم مٹی ہی ہوتے، کہ آج یہ ذلت، آج یہ رسوائی ہمیں نہ دیکھنا پڑتی۔ لیکن وہ صاحب ایمان لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں صبر کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ایمان لایا، جو اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرتے رہے، جو اللہ کی رضا کے لیے موسموں کی شدت برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے اللہ کے حضور کی حاضری نہ چھوڑی، اپنے حلال کے کمائے ہوئے مال میں سے، محنت اور مزدوری کے کمائے ہوئے مال میں سے صدقہ کرتے رہے، خیرات کرتے رہے، اللہ کے بندوں کو دیتے رہے، ان کے لیے پھر عزت ہوگی، وہاں انعامات ہوں گے، ان کے لیے جنت ہوگی۔ فرمایا اس روز راز افشاں کر دیے جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا فما لہو، پھر نہیں ہوگا اس روز من قوت، کوئی طاقت بندے کے لیے کہ اپنا دفاع کر سکے، ظالم اپنا دفاع نہیں کر سکے گا، کافر اپنا دفاع نہیں کر سکے گا، فرمایا دفاع کی قوت بھی نہیں ہوگی، ولا ناصر، اور نہ ہی پھر ایسے ظالموں کا اور کافروں کا کوئی مددگار ہوگا، وہاں کافر کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور رہی ایمان والوں کی بات، تو ایمان والوں کے لیے تو بڑے مددگار ہوں گے، سب سے بڑا مددگار جسے اللہ عطا فرمائے گا وہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، جو اپنے امتیوں کے معاون اور مددگار بن کے کھڑے ہوں گے اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ میری ذات پہ درود شریف پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تب تک جنت نہیں جاؤں گا جس وقت تک اسے اپنے ساتھ نہ لے لو۔ ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، فرمایا اسے قیامت والے روز میرے ساتھ مصافحے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ پھر ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثر علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے روز میرے سب سے قریب وہ کھڑا ہوگا جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ وہاں تو معصوم بچے جو بچپن کے اندر فوت ہو گئے وہ اپنے ماں باپ کے معاون اور مددگار بنیں گے اور انہیں ساتھ جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ دنیا میں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، جنہوں نے قرآن کو یاد کیا اور قرآن کو یاد کر کے سینے میں محفوظ کیا، اللہ پاک حکم ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو ساتھ جنت کے اندر لے کے چلے جائیں گے۔ ان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔